پہ ہمارے ہاں اکثر جو باتیں کرتے ہیں لوگ شاعری کے بارے میں یا اپنے یا شاعری کے معیار کے بارے میں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ اپنی شاعری کو جسٹیفائی کرنے والے جو معاملات ہیں ان کی طرف جاتے ہیں، یعنی ایسے اصول ایسے معیار بناتے ہیں جن میں اپنی شاعری جسٹیفائی ہو. لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جیسا آپ لکھتے ہیں وہ آپ کا لکھنا ہے، لیکن جو آپ کی پسند اور آپ کے سامنے جو معیار ہے وہ اس سے مختلف ہے. تو کون سا شاعر مثلا سلاست میں لکھنے والا، مثلا مومن کو پسند کرتے ہوں گے آپ یا میر کو یا؟ جی میر، مومن، اس کے بعد زیادہ پسندیدہ میرے جو شاعر ہیں بعد کے جو نسل ہے اس میں وہ فیض ہیں، فراز ہیں، عدم آپ نے ذکر کیا. عدم، یہ عدم جس انداز میں انتہائی بہت بڑی بات، انتہائی سلاست کے ساتھ کہا جاتا ہے. یہ جو ہے یہ بہت روانی بہت ہے، عدم کے روانی ہے. اور باقی غالب کا ایک اپنا رنگ ہے اور ذرا مشکل کے ساتھ وہ جو ہے نا کہ غالب باقی شاعری جو ہے جو فوراً سمجھ آ جائے اس کا مزہ اس طرح آپ مثال لے سکتے ہیں کہ جیسے آپ کے سامنے انگور آ جائیں اور آپ کھا لیں فوری طور پر. غالب کا اس طرح ہے کہ جس طرح ناریل کو پہلے آپ توڑنا پڑتا ہے اور اس کے بعد اس کے مطلب خوش ذائقہ مشروب سے آپ لطف اندوز ہیں. یہ اس انداز میں وہ غالب کا اپنا ایک مزہ ہے. ایسے وہ بنا بنایا جو ہے پیکیج وہ دستیاب نہیں ہے، آپ کو پہلے کاوش کرنی پڑتی ہے. غالب کے اسلوب میں ایک یہ خاص بات جو ہے کہ وہ قاری کو انوالو کرتا ہے، یعنی قاری اپنی قوت فکر کو استعمال کر کے غالب کو سمجھتا ہے. یعنی کچھ کام اپنی تخلیقی عمل کا اس نے قاری کے ذمہ بھی لگایا ہوا. بہت اچھا، جی بہت اچھی بات. اس انداز سے تو دونوں اسلوب جو ہیں ان کے اپنے اپنے حسن ہیں اور اپنے اپنے ان کے مطلب کہ ہیں. تو آپ نے کچھ شعر عنایت کیجئے تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے شعروں میں کیسے متشکل ہوتی ہیں. جی میں اپنی ایک غزل پیش کر سکتا ہوں. غزل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کوئی کرن کوئی جگنو کوئی دیا نہ ملا، سبحان اللہ. کوئی کرن کوئی جگنو کوئی دیا نہ ملا، سیاہ شب میں کہیں سے بھی حوصلہ نہ ملا. کیا بات ہے، سیاہ شب میں کہیں سے بھی حوصلہ نہ ملا. اور کہاں تھی تاب سماعت زمانے والوں کو، کہاں تھی تاب سماعت زمانے والوں کو، بھلا ہوا کہ مجھے حرف مدعا نہ ملا. کیا بات ہے، بھلا ہوا کہ مجھے حرف مدعا نہ ملا. اور شعر سنیں جی کہ میں اس کی چاہ میں اس سے بھی بے نیاز ہوا. سبحان اللہ. میں اس کی چاہ میں اس سے بھی بے نیاز ہوا. اب اس کے بعد برابر ہے وہ ملا نہ ملا. سبحان اللہ. اب اس کے بعد برابر ہے وہ ملا نہ ملا. سبحان اللہ. اور شعر توجہ فرمائیے گا. بلا کا حبس تھا میں نے عجیب چال چلی. کیا بات. بلا کا حبس تھا میں نے عجیب چال چلی، دیا جلایا تو جھونکے کو ایک بہانہ ملا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بلا کا حبس تھا میں نے عجیب چال چلی، دیا جلایا تو جھونکے کو ایک بہانہ ملا. کیسی لطیف بات. میرا علاج، آخری شعر ہے، میرا علاج میں التفات ہے اس میں. میرا علاج میں التفات ہے اس میں، میرے طبیب کوئی دوسری دوا نہ ملا. میرے طبیب کوئی دوسری دوا نہ ملا. واہ واہ، کیسا چاہیے. تو بہت جلدی ختم ہوگی غزل. تو اور سنائیے. اور نعت کہنے میں بھی آپ کا ایک خاص سٹائل ہے، ایک ملکہ ہے آپ کو. نعت سنا دیت ہے، نعت سنا دیجیے یا کچھ شعر نعت کے اور ایک دو غزل کے شعر بھی سنائیے تاکہ کچھ اور جو ضیافت ہے وہ ہو ہمارے سننے والوں کے لیے. آیا ہے جلوہ حق چار سو مدینے میں. واہ. آیا ہے جلوہ حق چار سو مدینے میں، رواں ہے باد کرم کو بکو مدینے میں. سبحان اللہ. اور یہ آرزو ہے کہ مجھ پر یہ وقت بھی آئے، کہوں میں نعت تیرے روبرو مدینے میں. کہوں میں نعت تیرے روبرو مدینے میں. کیا بات. اور شعر ملاحظہ ہو. میں منتظر ہوں کبھی کوئی آشنا مجھ سے، میں منتظر ہوں کبھی کوئی آشنا مجھ سے، کہے بطرز تعجب کہ تو مدینہ. سبحان اللہ. میں منتظر ہوں کبھی کوئی آشنا مجھ سے، سبحان اللہ. کہے بطرز تعجب کہ تو مدینے میں. بطرز تعجب. سبحان اللہ. میرا وجود اتارا گیا اٹک میں مگر،
میرا وجود اتارا گیا اٹک میں اٹک میں مگر اٹک گیا دل آشفتہ خو مدینے میں، سبحان اللہ، اٹک گیا دل آشفتہ خو مدینے میں، کیا بات ہے، اور میں جس جگہ بھی رہوں میرا دھیان رہتا ہے، واہ کبھی نجف کبھی کربل کبھو مدینے واہ میں، واہ واہ واہ، کبھی نجف کبھی کربل کبھو کبھی مدینے مدینے میں، سبحان اور وہاں حقیر بھی پہنچے تو معتبر ٹھہرے، سبحان اللہ، سیاہ روح بھی ہوئے سرخ روح مدینے میں، سبحان اللہ، کیا اچھا، سیاہ روح بھی ہوئے سرخ روح سرخ روح مدینے میں، اور مدینے، مکتا ہے پھرونا زخم جگر لے کے در بدر ساجد، واہ پھرونا زخم جگر لے کے در در بدر ساجد، یہ چاک وہ ہے کہ ہوگا رفو مدینے مدینے میں، سبحان یہ چاک سبحان وہ ہے کہ ہوگا رفو رفو مدینے میں۔ اور واہ، غزل کے چند اشعار اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مسافت بے جہت ہے راہ پہچانی نہیں جاتی، کیا بات ہے، مسافت بے جہت ہے راہ پہچانی نہیں جاتی، سبحان اللہ، کتاب زندگی کی تشنا عنوانی نہیں واہ جاتی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور کیا بات، تغزل دم بخود مضمون بے دم لفظ ساکت ہیں، سبحان اللہ، سبحان تغزل دم بخود مضمون بے دم لفظ ساکت ہیں، تیرے آگے نگاہ فن کی حیرانی نہیں سبحان جاتی، اللہ، سبحان اللہ، تیرے آگے نگاہ فن کی نگاہ فن حیرانی کی حیرانی نہیں، حیرانی نہیں کیا جاتی، بات ہے، کیا بات، زمیں پہ ڈھیر ہے زامیانہ میرے قبیلے کا، واہ، زمین پر ڈھیر ہے زامیانہ زامیانہ میرے میرے قبیلے کا، مگر ایسے میں بھی اس کی رجز خانی نہیں جاتی، مگر ایسے میں بھی اس کی رجز خانی نہیں، رجز خانی نہیں جاتی، واہ واہ اور خرد کہتی ہے دل ہے التفات حسن کا طالب، سبحان اللہ، خرد کہتی ہے دل ہے التفات حسن کا طالب، یہ جس کی بات اپنے گھر میں بھی مانی نہیں جاتی، واہ 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 واہ، کیا محاورہ استعمال، خرد کہتی ہے دل ہے سبحان التفات حسن کا طالب، کیسا رہا ہے، واہ یہ واہ جس کی بات اپنے گھر میں بھی مانی نہیں جاتی، اور مکتا ہے جی اگا لیتا ہے ہر اچھی زمین میں فصل شیروں کی، واہ، اگا لیتا ہے ہر اچھی زمین میں فصل شیروں کی، تیرے اندر سے ساجد خوئے دہکانی نہیں جاتی، کیا تیرے بات، اندر سے ساجد کیا بات، خوئے دہکانی واہ نہیں واہ، جاتی، کیا بات، وہ جو بات میں کہنے والا تھا آپ نے خود ہی اپنے بارے میں کہہ دی جی کہ ایک ایسی معروف زمینیں ہیں، اور ہم جانتے ہیں جی عام طور پر جو یہ بڑی مشہور سر خسرو سے ناز کج کلاہی چھن بھی جاتا ہے، کلاہ خسروی سے بوئے سلطانی نہیں جاتی، سلطانی نہیں جاتی، تو مطلب یہ ذرا عمومی، لیکن آپ نے کیسے اچھے شعر معروف زمین میں اچھا شعر نکالنا، ظاہر ہے وہ ایک کاوش کا طالب ہوتا ہے، اور آپ کے یہاں وہ موجود ہے، کیسے اچھے شعر آپ نے سنائے۔ یہ فرمائیے کہ یہ تو کتاب آ گئی اب آپ کی، جی، اور ایک حد تک آپ نے جو کچھ اس پہلے لکھا تھا وہ کتاب میں شامل کر دیا، تو ظاہر جب ایک کتاب آ جاتی ہے تو اس کے بعد عام طور پر جو شاعر ہے وہ اگلی منزل کی طرف قدم اٹھاتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ جو آپ نے بیان کرنا تھا وہ اس میں کر دیا، تو اگلے منطقے آپ کے شعروں کے کیا ہوں گے، موضوعات کے اعتبار سے یا سلیب کے اعتبار سے، یا اسی کو مستحکم کرنے کی کاوش میں ہوں گے آپ اگلی منزلوں پر؟ جی، میں نے اس کتاب میں اپنا اسلوب اور اپنا نظریہ شعر تقریباً واضح کر دیا ہے، اور میں اسی کو لے کر آگے چلنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، جو آگے اس کے علاوہ جو غیر مطبوع غزلیں میرے پاس ہیں، میں نے لکھی ہوئی ہیں، جی، وہ اسی طرز کی اور اسی نظریہ سخن جو ہے اس کو پروموٹ کرتی ہوئی ساری غزلیں ہیں، اور میں نے جو ایک فن کے بارے میں، شعر کے بارے میں جو سوچا ہوا ہے اس انداز میں ہی میں چلنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے درمیان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، مختلف جی ظاہر ہے، انسپائریشنز جی آتی جی، رہتی ہیں، مختلف وہ ساری وہ ایک فطری عمل ہے، وہ شامل ہوتا رہتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی جو میں نے جو ایک اپنا ایک نظریہ فن کیا ہوا ہے، کہ ساتھ ہی میں مطلب کہ اس انداز کا کہ شعر کو زندگی کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے۔